بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی دولت کے نشے میں مست ہو کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو للکارنے لگے۔ آج کی ویڈیو میں ایسے ہی ایک بادشاہ کا ذکر کیا جائے گا جس نے کفر و شرک کی تمام حدوں کو پار کر دیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ رب العزت کی جنت کو زمین میں بنا دیا۔ جنت کو اس نے کیسے بنایا اور اس جنت کا کیا انجام ہوا؟ واقعہ کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ ناظرین سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، قوم عاد میں دو بادشاہ ہوئے، شدید اور شداد۔ ان کا پایا تخت ملک یمن میں عدن کے نزدیک تھا۔ یہ دونوں بادشاہ تمام روئے زمین پر سلطنت کرتے تھے۔ ان کے پاس بے انتہا فوج اور بے شمار خزانہ تھا، لیکن شدید کے مرنے کے بعد تمام سلطنت اس کے بھائی شداد نے سنبھال لی اور وہ تخت نشین ہو گیا۔ شداد نے حکومت سنبھالتے ہی حکومت کو اور بھی ترقی دی اور اس کو انتہائی عروج پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ دنیا میں جس قدر بھی بادشاہ اور حکمران تھے، کوئی بھی شخص ان کے خلاف نہیں جاتا تھا۔ اسی بنا پر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس پر زمانے کے عالموں اور واعظوں نے اس کو بہت کچھ سمجھایا، بہت روکا۔ علماء کہتے تھے کہ تو خدا کا خوف کر، اس کی عبادت کر، اس کی عبادت میں یہ فائدے ہیں۔ یہ کم بخت نے جواب دیا کہ جو دولت اور ثروت و حکومت اور عزت مجھ کو اب حاصل ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں اس سے زیادہ اور کیا چیز ملے گی؟ اور جو شخص کسی کی غلامی کرتا ہے، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو عہدہ کی ترقی کے واسطے کرتا ہے یا دولت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج جو میرا عہدہ ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی کسی کا عہدہ نہیں ہے، اور جتنی میرے پاس دولت ہے، اس سے زیادہ کسی اور شخص کے پاس دولت نہیں۔ اس حالت میں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی اطاعت، غلامی یا چاکری کروں؟ علماء نے جواب دیا کہ یہ سلطنت، دولت اور حکومت یہ سب فانی ہے، سب پر زوال آ جائے گا، کوئی چیز تیرے پاس نہ رہے گی۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس کے بدلے میں ہمیشہ رہنے والی ایسی جنت انعام پائے گا جو تمام دنیا کی حکومت اور ان تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ یہ سن کر شداد نے کہا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ علماء نے اس کی تعریف، اس کی خوبیاں جو انبیاء علیہ السلام سے سنی تھی، وہ سب اس کے سامنے بیان کر دی۔ اس کے درخت ایسے ہوں گے، اس کی نہریں ایسی ہوں گی، اس کی تعمیر، اس کے لباس، اس کی عورتوں کی کیفیت، اگر اس کے جو کچھ ان کی معلومات میں تھا، سب کچھ شداد کو تفصیل سے بتا دیا۔ اس تفصیل کو سن کر شداد نے کہا، وہ تو میں سمجھتا تھا جانے کہ وہ کیسی جنت ہوگی۔ اگر تمہارے اللہ کی یہ جنت ہے تو مجھ کو اس جنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بھی ایسی جنت اپنی سلطنت میں تیار کرا سکتا ہوں۔ علماء اس بکواس کو سن کر خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ نہیں مانے گا، پھر مزید اس سے کوئی بات کہنی فضول۔ چنانچہ علماء اپنے گھر چلے گئے اور شداد نے خدا سے مقابلے کی اسکیم شروع کر دی۔ شداد نے اپنے معتبر سرداروں میں سے اس کام کے لیے 100 آدمیوں کو منتخب کیا اور ہر ایک کی ماتحتی میں 1000 آدمی دیے، گویا کہ جنت کی تیاری کے لیے ایک جدید محکمہ بنایا جس کے ملازمان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ کسی افسر کے ذمہ سپلائی کا کام مقرر کیا تو کسی افسر کے ذمہ انجینئرنگ اور نقشوں کی تیاری وغیرہ، کسی کے ذمہ حساب و کتاب وغیرہ لگا دیے، اور دنیا کے ہر ملک اور صوبے میں شاہی طور پر احکام روانہ کیے۔ جس قدر بھی سونا چاندی دستیاب ہو سکے، اس کی گنگا جمنی اینٹیں بنوا کر ہمارے پایا تخت کو روانہ کر دی جائیں، اور جس قدر بھی سونا چاندی اور جواہرات خزانوں میں موجود ہوں، ان کو نکلوا لیا جائے اور حکم پہنچتے ہی تمام کے تمام روانہ کر دیے جائیں۔ محکمہ تعمیر کو حکم دیا کہ عدن پہاڑ کے نزدیک 40 کوس مربع رقبہ لیا جائے اور اس مقام پر جنت کے داغ بیل ڈالی جائے اور اس کی بنیادیں اس قدر گہری کھودی جائیں کہ وہ بنیادیں پانی کے قریب پہنچ جائیں۔
اور ان کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا جائے۔ جب بنیادیں بھر چکی اور زمین کے برابر ہو جائیں تب ان بنیادوں پر اس طرح پر چنائی شروع کر دی جائے کہ ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی رکھی جائے۔ چنانچہ اس کی منشا کے مطابق تعمیر کا کام شروع ہوا۔ بنیادیں بھری گئی، دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور دیوار کی بلندی اس زمانے کے گزوں سے 500 گز کی رکھی گئی، اور دیواریں اس قدر خوبصورت اور چمکدار تھیں کہ جب سورج نکلتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ پھر اس 4 دیواری میں 1000 محل تیار کرائے گئے اور ہر محل میں 1000 ستون رکھے گئے، اور ہر ستون میں جواہرات سے مینا کاری کرائی گئی، اور اس احاطے کے اندر ایک نہر بنوائی گئی، اور ہر ایک محل میں حوض اور چوبچے تیار کروائے گئے، اور اس نہر سے ہر محل کے نیچے ایک نہر جاری کرائی تاکہ ہر مکان میں ہمیشہ فوارے ابلتے رہیں، حوض اور چوبچے ہر وقت پانی سے بھرے رہیں، اور ان نہروں کا درمیانی حصہ یاقوت اور زمرد، مرجان اور نیلم سے بھر دیا گیا، اور ان نہروں کے کناروں پر مصنوعی درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول و پھل سچے موتیوں اور سرخ یاقوت اور دوسرے قسم کے جواہرات سے بنا کر لٹکائے گئے۔ دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران، عنبر اور گلاب کے ساتھ مخلوط کر کے سچی کاری کرائی گئی، اور سونے کے پانی کے ساتھ ان کی مینا کاری کرائی گئی، اور خوبصورت اور خوش آواز جانور اس جنت میں چھوڑے گئے، اور اس جنت کے چاروں طرف 1000 سونے اور چاندی کے چبوترے بنوائے تاکہ چوکیدار ان پر بیٹھ کر اپنی اپنی باری سے چوکیداری کیا کریں۔ اور جب ان کی جنت کی تعمیر ہو چکی تو حکم دیا کہ تمام جنت میں قالین اور ریشمی فرش بچھائے جائیں، اور سونے چاندی کے پیالے اور رکابیاں وغیرہ سب مکانات میں ترتیب سے چن دیے جائیں، اور کسی نہر میں میٹھا پانی اور کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کروا دیا گیا، اور بازار اور دکانوں کو کم خواب کے پردوں سے سجا دیا گیا، اور ہر پیشہ والے کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے پیشہ میں ہر شخص مشغول رہے، اور حکم جاری کر دیا گیا کہ ہر جگہ سے ہر موسم میں اعلیٰ قسم کے پھل اور قسم کی عمدہ غذائیں یہاں پر روانہ کی جائیں۔ غرض کے 1 لاکھ سے زائد آدمیوں نے 300 سال میں اس شان و شوکت کے ساتھ یہ جنت تیار کی۔ اس کی تیاری کے بعد اپنے تمام اراکین، سلطنت، وزراء اور عمراء رئیسوں کو حکم دیا کہ سب لوگ نہایت زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ میری جنت میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی جنت میں ٹھہرنے کی غرض سے اپنی فوج اور سپاہ کو اپنے ساتھ لے کر انتہائی غرور تکبر کے ساتھ اپنی اصلی دارالخلافہ سے کوچ کیا، اور اپنے ساتھ ان عالموں کو بھی لیا جو اس کو خدا کی جنت کا لالچ دیتے تھے اور اس کو بے باکی اور بدزبانی سے روکتے تھے۔ راستہ میں ان عالموں سے کہنے لگا، تم اسی بحثت کی خاطر مجھ کو کہتے تھے کہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاؤں اور ذلیل ہو جاؤں، اور اب میری قدرت اور تمہارے خدا سے بے نیازی تم لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی شان و شوکت کے ساتھ اس جنت کے قریب پہنچا۔ جنت والے اس کے استقبال کے لیے جنت سے باہر نکلے، سونے چاندی اور جواہرات اس پر قربان کرنے لگے، اور نذرانے جو قسم کے تھے اس کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ شداد اس غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی جنت کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں تماشائی تھے۔ آگے آگے شداد کی سواری چل رہی تھی، شادیانے بج رہے تھے، نفیری کی آواز مست کر دی گئی تھی، شداد کا چہرہ خوشی کے ساتھ پھول کی طرح کھل رہا تھا۔ لیکن اسی ساز و سامان شان و شوکت کے ساتھ جو ہی شداد نے جنت کے دروازے پر قدم رکھا، اسی وقت آسمان کی طرف سے ایک ایسی کڑک اور سخت آواز آئی کہ تمام ساتھی ہلاک ہو گئے، اور شداد بھی اسی کڑک کی ہیبت ناک آواز سن کر بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گیا، اور 900 سال کی عمر میں لاکھوں حسرتوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اور اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیکھنے کی کروڑوں تمنائیں دل کی دل میں ہی لے گیا، اور اسی کی لاکھوں تمناؤں اور کروڑوں حسرتوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔
یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام بھی حکم الہی سے اس کی جان قبض کر رہے تھے، لیکن دل میں رقت اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حق تعالی شانہ سے عرض کیا، مجھے کسی کی جان نکالتے ہوئے کسی پر رحم نہ آیا، البتہ 2 شخصوں کی، ان پر مجھے بڑا رحم آیا۔ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک تو اس بچہ کی جس کی ماں کشتی کے تختے پر رہ گئی تھی، اور وہ نوزائیدہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس تختے پر رہ گیا تھا۔ اے پروردگار، آپ کا حکم ہوا کہ اس کی ماں کی جان قبض کر لے۔ اس وقت مجھ کو ترس آیا کہ اس بچے کی خبر گیری کون کرے گا؟ دوسرا، ایک وہ بادشاہ جس نے بڑی بڑی آرزوؤں کے ساتھ ایک بے مثال جنت تیار کرائی، اور جب وہ تیار ہو گئی اور اس کے دیکھنے کے واسطے وہ آیا، جس وقت اس نے اپنا قدم دروازے پر رکھا، حکم ہوا کہ جا اس کی روح قبض کر لے۔ اس وقت بھی مجھے بہت رقت آئی کہ تو ہی جانتا ہے اس کی کیا کیا حسرتیں دل میں ہی رہ گئیں۔ حق تعالی شانہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، بادشاہ وہی لڑکا تھا جس کو ہم نے بغیر ماں کے پرورش کرا کے اس درجے تک پہنچایا تھا، لہذا اے اسرائیل، تو نے ساری مخلوقات میں دونوں مرتبہ شداد ہی پر رحم کھایا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، واللہ اعلم۔